نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان ابا جہل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نکذبک ولكن نکذب بما جئت به فانزل الله تعالی فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآیات اللہ یجحدون رواہ الترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھیا سی کہ اسی تانوں نہیں جھٹلاندے، اسی تانوں نہیں جھٹلاندے لیکن اسی اونوں جھٹلانے ہیں جڑا تسی لے کے آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی دا قرآن۔ اسی تانوں نہیں جھٹلاندے، تانوں اسی سچا نبی مننے ہیں، جس طرح پہلے مندے سا اسی تانوں سچا مننے ہیں، صادق تے امین مننے ہیں۔ اسی پہلے بھی تواڈے کول اسی اپنی امانت رکھدے سن جس طرح ساڈے معاملات سن، لیکن جڑی سانوں نفرت ہوئی ہے، جڑے معاملات ہوئے نے، جڑے کچھ تسی لے کے آئے ہو نا، اس دی وجہ تو ہوئے نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بارے آیات مقدسہ نازل فرمائی، فانزل اللہ تعالی فیہم فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ فرمایا آپ کو نہیں جھٹلا دے لیکن ظالم لوگ اللہ دیاں آیتاں دا انکار کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اس مختصر حدیث مبارکہ دے اندر چند گلاں نے۔ ابو جہل نے پہلی گل کیتی کہ اسی تانوں نہیں جھٹلاندے لیکن جڑیاں تسی گلاں کردے ہو نا اسی انہاں نوں جھٹلا۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرآن تواڈے تے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے اوتے نازل فرمایا۔ اور یقیناً کوئی بھی نبی ہے اللہ تبارک و تعالی دی رضا دے اندر مگن رہندا ہے اور اللہ دی رضا دے خلاف کوئی بھی گل نہیں کرتا۔ صرف ساڈے نبی نہیں، جننے بھی نبی ہیں ہمیشہ وہ گلاں کرن گے جڑیاں اللہ تبارک و تعالی دے رضا دے عین مطابق ہون گی۔ اور جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں نو دعوت تبلیغ پیش کیتی، اور حضور نے جدو پہلی دعوت تبلیغ پیش کیتی سی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ دے اوتے تشریف لے کے گئے سن۔ حضور نے ارشاد فرمایا یا اہل قریش، اے اہل قریش، سارے جمع ہو گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں آکھاں کہ اس پہاڑ دے پیچھے ایک بہت بڑی فوج موجود ہے جڑی تواڈے اوتے حملہ کرنا چاہتا، کیا تسی میری گل دا اعتبار کرو گے، من لو گے؟ انہاں کہ وہ صادق و امین، تسی صادق ہو امین ہو، اس چیز نو من لواں گے کہ واقعی موجود ہے جدوں تہاڈی زبان سناں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر گل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اپنا آخری نبی بنا کے مینوں اللہ نے اپنا آخری رسول بنایا ہے، فلہذا میرا کلمہ پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت بیان۔ لیکن وہ لوگ اس چیز دے منکر بن گئے، انکار کرنے والے کول کول بکتے ہوئے اس جگہ تو چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اور آج بھی اس چیز دے بارے ذرا غور و فکر کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ اس چیز تو اج بھی کم لیندے نے، آندے فلانا مولوی بڑا چنگا سی لیکن انہیں جڑا شراب تو روکیا نا یہ گل چنگی نہیں سی، حالانکہ انہیں تے اللہ تبارک و تعالی دا قرآن پڑھے، انہیں جڑا جوئے تو روکیا نا یہ گلاں نہیں سی کرنی چاہیے، انہیں جڑا گناہ تو روکیا ہے یہ گل انہیں ٹھیک نہیں کیتی، انہیں جڑا سود تو روکیا ہے یہ گل ٹھیک نہیں سی کیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اے مسلماناں والیاں گلاں نہیں، اے ابو جہل دیاں گلاں نے۔ وہ بھی آندے سن حضور ٹھیک نے لیکن جڑا کلام لے کے آئے نے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اج بھی ساڈی یہی ہوندے ہے کہ یار بندے آپ ٹھیک نے، جڑی گفتگو کردے نے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ وہ تے رب دا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہاں تسی میرے نال اختلاف کر سکتے ہو، جڑی گل میں اپنے طرفوں کرنا، لیکن وہ فرمان جڑا اللہ دا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، اگر اس دے نال اختلاف کرو گے تو پھر ابو جہل دی لین دے اندر کھڑے ہو۔ لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں عام روٹین دے اندر بیٹھ کے لگی ہوندی نے، گپ شپ ہو رہی ہوندی ہے، یار وہ فلاں جڑی گل ہے نا جڑا شراب تو روکیا نا یہ ٹھیک نہیں کیتا، حالانکہ اللہ نے قرآن دے اندر شراب دے اندر روکیا ہے، اور جڑا جوئے تو روک رہا سی نا یہ گل اینو ایتھے نہیں سی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقام تے روکیا ہے،
سود خوری تو اللہ نے کئی مقام دے اتنے روکے بعد اعظم اینا چیزاں دے اندر سانو بھی غور و فکر کرنی چاہیے. اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھ دیا کہ کدی بھی کسی عالم دین جڑا رب اور اس رسول دا پیغام پھیلا رہا ہوئے پہنچا رہا ہوئے جدو تسی اس دے کلام تے اعتراض کرو گے اور وہ کلام جڑا اللہ دا قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے یقیناً یاد رکھنا کہ ابو جال دے مگر کھلوتے ہیں. ہاں اگر چاہتے ہو کہ اسی جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مگر کھلوئیے حضور معراج تے تشریف لے گئے نا تے ابو جال دی ملاقات ہوئی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا آنا ہے کوئی راکے کے مراد دے جھٹے جھٹ دے اندر کڑی دے اندر گیا جا کے آسمانہ دی بھی سیر کیتی ہے جنت دوزخ بھی ویکھی ہے اللہ نال ملاقات بھی کیتی ہے تے جلدی دے نال اس رات دے حصے دے اندر واپس آ گیا کوئی انج آنکھیں ہو سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا اے دس آکھیا کینے انہیں آکھیا تواڈے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو کوئی انج دی گل کرے اسی نے یار چلو مینوں ملدا ہے میں پوچھنا اگر اس طرح دی انہیں گل کیتی ہے یا نہیں کیتی. آپ نے فرمایا اگر میرے نبی نے آکھیا ہے تے پھر انج ہو سکتا ہے اگر تواڈے ورگے کسی نے آکھیا ہوئے تے پھر نہیں ہو سکتا. اگر اسی طرح دے معاملات کیتے تے پھر اج دنیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دے نال یاد جھٹلایا نہیں ہے جو حضور نے فرمایا اس دے اوتے عمل کیتا ہے. سانو بھی چاہیے کہ اسی اپنی زندگیاں جڑی نا اللہ دے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق ہی بسر کریے. دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.